بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولوا للناس حسنا، قرآن کریم میں آیت ہیں کہ جب لوگوں سے بات کریں تو صلح جوئی سے کریں۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ محترم وزیر دفاع کو میں سن رہا تھا، جناب علی، یہ مسئلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم عدولی کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس پارلیمان نے یہ سوچنا ہے کہ ہم بحیثیت ایک ادارے اور ایک سپریم ادارے کے عدالتی یا دیگر اداروں کے احکامات پہ عمل درآمد کے حوالے سے کیا رویہ اپناتے ہیں۔ اگر آج اس پارلیمان سے یہ پیغام جاتا ہے کہ پارلیمان نے سپریم کورٹ کے اس حکم کے ساتھ جو عمل ہوا اس کو انڈورسمنٹ دی ہے، تو کیا کسی بھی عدالت، پاکستان کی کسی بھی عدالت میں اگر کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو کوئی بھی ادارہ جو ہے ان کے لیے تو یہ نظیر بن جائے گی۔ جناب علی، کل ہی وزیر اعظم پاکستان نے بیان دیا کہ ہم پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، اور محترم بیرسٹر گور صاحب نے اس کو ریسیپروکیٹ کرتے ہوئے ویلکم کہا، اور آج اسی دن رات کو یہ واقعہ ہوا۔ میں خود قانون کا طالب علم ہوں، اور یہ حکم نامہ سپریم کورٹ کا میں نے پڑھا ہے، اور اس میں ایک شخص 8 ماہ سے اپنے اہل خانہ سے، اپنے پارٹی کے اکابرین سے نہیں ملا ہے، تو اس میں کسی کا کیا جاتا ہے، کسی کا کیا کچھ بگڑتا ہے کہ اگر کوئی اس سے مل لے، اور وہ شکایت ہے کہ اس کی بصارت متاثر ہوئی ہے، شکایت ہے کہ ان کو بلڈ پریشر ہے، تو کیا پاکستان میں کسی بھی قیدی کو اپنی مرضی کے اسپتال سے علاج کرانا اور اپنے خرچے پہ اس کی نظیریں ملتی ہیں، عدالتی نظیریں ملتی ہیں؟ ماضی میں اس طرح ہوا ہے۔ میری استدعا یہ ہے کہ کیا ابھی تک ہم تک نہیں گئے ہیں لڑتے لڑتے؟ کیا یہ ملک کے عوام یہ جو بیانات آج جائیں گے، میڈیا کی زینت بنیں گے اور پاکستانیوں کو پہنچیں گے؟ یہ ریاست، یہ ملک جو ہے 3 سالوں سے لوگ تناؤ کا شکار ہیں۔ یہ اس ایوان میں اور باہر مزید تناؤ، مزید جھڑپیں، مزید ایک دوسرے کو تانے دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر کسی کو احساس ہے تو میری استدعا یہ ہے، محترم خواجہ آصف صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی میں نے آپ کو ایوان میں سنا ہے، آپ کی زبان ہمیشہ آگ اگلتی ہے۔ بے شک آپ کے ساتھ اپنے دور میں برا ہوا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں 12 جگہوں سے زیادہ پہ یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے مسلمان کے لیے بغض نہیں رکھتے، وہ صلح کرتے ہیں، وہ معاف کرتے ہیں، وہ درگزر کرتے ہیں۔ آپ کی تکلیفیں 6 مہینے کی تھی، عمران خان کی تکلیفیں تو 3 سالوں سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب بس بھی کر دینا۔ کوئی اگر آپ آج یہ بتا دیتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں کہ ہم اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ اپنے بدترین دشمن کو بھی جب ہمارے پاس اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی شیر افضل صاحب۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصہ ضبط کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، اللہ کو وہ لوگ محبوب ہوتے ہیں۔ ہم اپنی حیات، اپنی زندگی، اپنے عمل میں ان اعمال کو کیوں نہیں دکھا سکتے ہیں جو قرآن کریم کی ہدایات ہیں، جو حضور کریم کی سنت ہے؟ ہم ہر وقت لڑیں، ہر وقت تانے دیں، آپ نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ آپ نے ماضی میں بھی بڑا ایک شاندار کردار ادا کیا اس ایوان کا ماحول درست رکھنے میں۔ کل ہی وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک بڑا نیک کام کیا کہ جب انہوں نے ان حالات میں بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بیرسٹر گور صاحب نے پی ٹی آئی کی ٹرولنگ برداشت کی، لیکن انہوں نے فوراً اس کو ریسیپروکیٹ کیا۔ خدا را اس ملک پہ آپ لوگ رحم کیوں نہیں کرتے ہیں
کیوں نہیں آپ میں آپ سے دستبست عرض کرتا ہوں، آپ کیوں نہیں بٹھاتے ہیں؟ ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے کوشش کی، ایک دفعہ پھر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی آپ کے ہاتھ میں رکھی ہو کہ آپ کے ہی طفیل یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں یا حکومت اور اپوزیشن جو ہیں ان ایشوز پہ، اور یہ پوری قوم جو ہیں یقین کریں ایک تناؤ کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ کل جب یہ آرڈر ہوا تھا ایک شادیاں بج رہے تھے، لوگ خوش ہو رہے تھے، اب کتنی مایوسی ہوئی ہوگی پاکستانیوں کو، اور کسی کا کچھ بھی بلا نہیں ہوا ہے، کسی کو کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ علاج کرا دیتے بے شک ایک دن ایڈمٹ رہتے اور چلے جاتے، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ ہم اس کو بھی انا کا مسئلہ بنا دیں؟ میں آپ سے گزارش کروں گا محترم اسپیکر صاحب کہ اگر آپ یہ دونوں طرفین کو بلا لیں اپنے چیمبر میں، وزیر اعظم صاحب سے بھی رابطہ کر لیں، اور آیا اگر وہ سنجیدگی سے اس تجویز پہ یا جو انہوں نے پیشکش کی ہیں اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اس دور میں اس وقت اس کڑے وقت میں قوم کے کام آ سکے، تاریخ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جی غفور حیدری صاحب، شکریہ جی محمود خان صاحب۔ مہربانی جناب اسپیکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، دکھ ہوتا ہے، ایک اچھی ڈائیلاگ کی فضا بن جاتی ہے، سیاسی پارٹیوں کے درمیان نزدیک ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں۔ سارا پاکستان عمران خان کی صحت کے بارے میں مشوش تھا، اور سارے پاکستان میں خوشی منائی جا رہی تھی، ٹی وی پہ بھی آ رہا تھا کہ عمران خان کو الشفا سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تحت شفٹ کیا جائے گا۔ ان کی بہنیں بھی خوش تھیں، ساتھی بھی خوش تھے۔ پارٹی نے تمام کارکنوں کو حکم دیا سرکاری مرغوں کی خواہش پہ کہ بھائی وہاں کوئی نہیں جائے گا، وہاں کوئی جلوس نہیں ہوگا، وہاں کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا۔ رات کو پتہ چلا جناب اسپیکر، عمران خان کو رات کے اندھیرے میں کسی اور اسپتال لے جایا گیا۔ اس کی بہن اور اس کے جو رکھوالے تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، ان کا اسپتال شفا اسپتال کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ پتہ نہیں سے کیوں ہو رہا ہے جناب اسپیکر، قصداً اور عمدن ایک اچھی فضا کو لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہاں جب بات ہوتی ہے، کوشچن آور کی اہمیت ہوگی جناب اسپیکر، بہت اہمیت ہے، لیکن بعض باتوں کی اہمیت اس سے زیادہ ہے۔ سارا ملک، سارا اس کے کارکن، کروڑوں میں لوگ حیران پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جناب انتہائی بری بات ہے، کل ہوا ہے، پرسوں جناب اسپیکر کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگی۔ سرانان بالکل جناب اسپیکر آپ نے دیکھا ہوگا، کوئٹہ سے میرے گاؤں سے تقریباً 17 میل کے فاصلے کوئٹہ کی طرف ہے، ایک سیدھی سادھی پگڈنڈی ہے، ایک چھوٹا بازار ہے جناب اسپیکر۔ یعنی ہمیں آپ تحریک انصاف کو جناب اسپیکر کیا مانگ رہے ہیں آپ سے؟ تحریک انصاف کے لوگ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ بھی جناب اسپیکر رہے ہیں، بھی کنسٹوڈین آف دس ہاؤس جناب اسپیکر، اس پہ آپ کو بھی احتیاط کرنا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ کا حکم آیا ہے، جب سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی جائے گی پھر پاکستان کو آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟